نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 10۔ سورۃ نور کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فحاشی، بدکاری اور زنا کے بارے میں 3 قوانین بیان فرمائے ہیں۔ پہلے حد زنا کا ذکر ہوا، اس کے بعد حد قذف کا ذکر وہ بھی ہو چکا، اور پھر اسی رکوع میں ہی آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں جن پہ آج درس ہوگا، اس میں لعان کا بیان ہے۔ پہلے زنا کی حد بیان ہوئی اور اس کے مطابق جو کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کا ارتکاب کر لے تو فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد حد قذف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے، تہمت لگائے، اور پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے گی۔ اب تیسرے نمبر پر یہاں بیان فرمایا لعان کو۔ لعان سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ناشائستہ حالت میں دیکھا ہے، اور یا پھر اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے جبکہ خاوند کئی سال سے اس کے قریب نہ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اسے یقین ہوگا کہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ بدکاری کا نتیجہ ہے۔ بدکاری یعنی زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بغیر حد جاری نہیں ہوتی، مگر میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ پیش آ جاتا ہے ایسا اگر ہو جائے تو اس موقع پر گواہوں کا لانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر خاوند نے بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا ہے تو جب وہ گواہوں کی تلاش میں نکلے گا، گواہوں کو بلائے گا، لے کر آئے گا، تو مجرم تو اپنا کام ختم کر کے جا چکے ہوں گے، تو اس لیے عینی گواہوں کا پیش کرنا خاوند کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لعان کا قانون بیان فرمایا ہے، اور اسی پر میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شوہر کی قسموں میں لعنت کا لفظ آیا ہے، یعنی شوہر کا بصورت جھوٹے ہونے کے اپنی ذات پر لعنت بھیجنا، اور عورت کا شوہر کے سچے ہونے کی صورت میں اپنے لیے اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ یہ الفاظ چونکہ آئے ہیں اس لیے اسے لعان کہا جاتا ہے۔ تفسیر آگے آ رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھے گا تو وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا یا تلوار سے اس آدمی کا سر قلم کر دے گا؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تمہارا سردار یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ سردار بڑا غیرت مند آدمی ہے اور اس کے لیے ایسی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بڑا غیرت مند ہے تو میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ایسی تہمت کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا لازمی ہے، ورنہ نہ تو مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے اور نہ ہی متعلقہ شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ ایسے معاملے کو عدالت میں قاضی کے پاس لے جانا ہوگا، ثبوت پیش کرنا ہوگا اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی معاملے کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، یعنی انہیں یقین ہے کہ ان کی بیویاں گناہ میں ملوث ہوتی رہی ہیں، اور اس کی 2 صورتیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں کہ یا تو غیر مرد کے ساتھ خاوند اپنی بیوی کو خود دیکھ لے ناشائستہ حالت میں، اور یا پھر وہ اپنے خاوند اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو ایک عرصہ تک اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، اور اس شخص کے پاس یعنی خاوند کے پاس اس تہمت کے ثبوت کے لیے 4 گواہ بھی موجود نہ ہوں۔ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، یعنی اپنی ذات کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال جب پیش آ جائے تو ایسی صورتحال میں وہ شخص معاملے کو عدالت میں لے جائے گا، اور عدالت دونوں فریقوں کو طلب کر کے کارروائی کا آغاز کرے گی۔ پہلے مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الزام کس حد تک درست ہے، اگر وہ اپنے دعوے سے پھر جائے تو عدالت اسے جھوٹا قرار دے کر اس پر حد جاری کرے گی، جسے حد قذف کہا جاتا ہے، جس کا ذکر کل کے درس میں گزر چکا، یعنی اسے 80 درے مارے جائیں گے۔ اور پھر عورت سے پوچھا جائے گا اگر وہ اقرار جرم کا کر لے تو اسے رجم کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ انکار کرے تو پھر اگلی کارروائی ہوگی۔ تو مرد اگر اپنی بات پر مصر ہے، اصرار کر رہا ہے کہ واقعہ ایسے ہوا ہے، اور بیوی اس کی وہ انکار کر رہی ہے مسلسل، تو فرمایا فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، عدالت مرد سے کہے گی کہ وہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہے کہ اس کا الزام درست ہے، انہو لمن الصادقین، کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اگر وہ اس معاملہ میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد وہ شخص بری ہو جائے گا اور اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قاضی عورت کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا خاوند کی طرف سے لگائے ہوئے الزام کو تسلیم کرتی ہو؟ اگر وہ گناہ کا اقرار کرے تو پھر تو اسے رجم کرنے کی سزا دی جائے گی، اور اگر عورت اس الزام اور تہمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو فرمایا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، تو یہ بات اس سے عذاب ہٹا دے گی کہ وہ اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھا کر کہے انہو لمن الکاذبین، کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، یعنی اس عورت پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ الزام ٹھیک نہیں ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ قسم اٹھا کر یہ کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچا ہے۔ یہاں پر مرد کی قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ عورت کے لیے غضب الہی تجویز کیا گیا ہے، یعنی کہ جب قاضی دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور شوہر سے لعان کا آغاز کیا جائے گا تو شوہر 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتہا بہ من الزنا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں بخدا میں یقیناً سچا ہوں اس زنا کی تہمت میں جو میں نے اس عورت
پر لگائی ہے۔ اور پھر پانچویں مرتبہ وہ کہے گا لعنت اللہ علی ان کنت من الکاذبین فیما رمیتها بہ من الزنا، یعنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس زنا کی تہمت میں جو میں نے اس عورت پر لگائی ہے۔ تو اس وقت وہ اس عورت کی طرف اشارہ کرے گا، یعنی اپنی بیوی کی طرف۔ اور پھر عورت 4 گواہیاں دے گی، 4 بار کہے گی اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما روانی بہ من الزنا، میں گواہی دیتی ہوں کہ بخدا یقیناً وہ یعنی میرا شوہر جھوٹا ہے اس زنا کی تہمت میں جو اس نے مجھ پر لگائی ہے۔ اور 4 مرتبہ یہ کہنے کے بعد 5ویں مرتبہ وہ یوں کہے گی غضب اللہ علی ان کان من الصادقین فیما روانی بہ من الزنا، اللہ کا غضب نازل ہو مجھ پر اگر وہ یعنی میرا شوہر سچا ہو اس تہمت میں جو اس نے مجھ پر لگائی ہے۔ اس کو لعان کہتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ یہاں پر مرد نے لعنت کا لفظ استعمال کیا اور عورت کے لیے غضب کا لفظ۔ تو فرماتی ہیں کہ لعنت کے مقابلے میں غضب، اللہ کا غضب زیادہ شدید ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور یہ لفظ عام طور پر شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ اور غضب سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص نہ صرف رحمت سے محروم ہے بلکہ اس پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ لعنت تو غضب کے مقابلے میں ایک معمولی چیز ہے، اور عام طور پر بھی یہ لفظ ایسا ہے لعنت کا جو عورتیں ایک دوسری پر بھیجتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کو، عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری اکثریت جہنم میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبانوں پر لعنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر لعنت بھیجتی ہیں، اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ یہ کہ تم اکثر اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو اس لیے اس موقع پر اللہ رب العزت نے عورت کی زبان سے قسم کے وقت غضب کا لفظ نکلوایا ہے۔ تو قسم اٹھانے کے بعد صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ خاوند نے 5 قسمیں کھا کر بیوی پر جو الزام لگایا تھا اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے 5 قسمیں کھا لی، اور بیوی 5 قسمیں اٹھا کر اپنی بریت کا اظہار کر رہی ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ تو اب قاضی کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دے گا، یا تو وہ خاوند سے کہے گا اس کو طلاق دے دے، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو پھر قاضی خود جدائی کرا دے گا دونوں کے درمیان، اور ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ بطور میاں بیوی کے رہ نہیں سکیں گے۔ اگر قاضی نے بھی علیحدگی نہیں کرائی اور خود اس نے بھی طلاق نہیں دی تو گو وہ نکاح میں تو رہے گی مگر پھر بھی وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ہاں ایک صورت واپسی کی ہو سکتی ہے، نکاح باقی رہ سکتا ہے کہ اگر کسی وقت مرد اپنے الزام کو واپس لے لے اور عدالت میں بیان دے دے کہ اس نے جو تہمت لگائی تھی وہ اس وقت جھوٹی تھی، جھوٹ بولا تھا اس نے، تو اس کے بعد پھر قاضی اس پر حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا اس پر نافذ کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آپس میں نکاح تجدید نکاح کر کے اکٹھے رہ سکیں گے۔ لعان اسلامی حکومت میں مقرر قاضی ہی کرا سکتا ہے، غیر مسلم ممالک کی حکومتیں یا جو پنچایتیں بنی ہوتی ہیں چاہے وہ شرعی پنچایتیں ہوں وہ بھی لعان نہیں کرا سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تمہارے شامل حال نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعان کا ایک حکیمانہ قانون تمہارے لیے نازل فرما دیا ہے، اور اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان پردہ پوشی قائم رہتی ہے،
اور دنیاوی مشکلات بھی اس سے آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ قانون اللہ کی طرف سے نہ ہوتے تو خاوند کی طرف سے لگائے گئے الزام کو بیوی قبول نہ کرتی تو عمر بھر کے لیے عداوت اور دشمنی کا دروازہ کھلا رہتا، اور میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہوتی کہ دونوں زندگی بھر سکھ کا سانس نہ لے سکتے۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہے کہ ایسے قانون کو نازل فرما دیا اور نازل فرما دیا ہے کہ اگر اسے نافذ کرو گے تو فرمایا کہ پھر تمہارا معاشرہ پاکیزہ رہے گا، تمہاری نسلیں اور تمہارے اخلاق بھی نہیں بگڑیں گے۔ مگر قانون صرف تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں آیا، قانون سے مقصد حاصل کرنے کے لیے صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے نازل کردہ قانون کو نافذ کر کے ہی اور اس پر عمل کر کے ہی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انسان سرخرو ہو سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔